جی چلیے الحمدللہ ٹائم ہو گیا ہے ہمارا. چلیے ہم الحمدللہ ٹائم ہو گیا ہے, ہم شروع کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے مانور؟ جی ہیلو جی آ رہی ہے؟ اوکے بیٹا ٹھیک ہے چلیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک بار اور ہم لوگ اللہ کی اس بابرکت محفل میں شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اس میں ہمارا بیٹھنا ہمارا سننا اللہ قبول فرما لے, اور جو ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو عمل کرنے والا بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16, 15 کا آخری حصہ ہے اور 16, یہ دو آیتیں اس وقت تلاوت کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی دو آیتیں, ایک آخری حصہ ہے اور آیت نمبر 16 جو ہے وہ تلاوت کی ہے, اس کے میں معنی پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ, تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارے درس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے. سبحان اللہ. جو ہم نے آیت پڑھی ہے, ویسے تو قرآن مجید میں خود قرآن مجید سے متعلق بہت ساری آیات ہیں, لیکن ہم نے یہ آیت لی ہے کہ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو سلامتی کا راستہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کا ہے, اور یہ اس سے روشنی کہا گیا ہے, کیونکہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کے حساب سے زندگی نہیں گزارتا تو وہ اندھیروں میں ہے, اور جو اس کے حساب سے زندگی گزارتا ہے تو دراصل وہی انسان جو ہے روشنی میں بھی ہے, اور دراصل وہی انسان جو ہے فلاح پانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جو ہے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, اور یہی وہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے. ویسے تو اللہ کی طرف سے کئی کتابیں نازل ہوئی ہیں, 4 کتابیں اور کئی صحیفے نازل ہوئے, لیکن صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایک ایسی آیت نازل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اب میں نے دین کامل کر دیا. یعنی کہ سبحان اللہ, قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا, اس کتاب میں آ کر وہ مکمل ہو گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو یہ وہ کتاب ہے. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ فرمایا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا.
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. سبحان اللہ. تو اس کتاب کو ماننے والے ہم ہیں الحمدللہ. یہ کتاب جس میں سبحان اللہ ایک مکمل شکل دین کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا. دین جتنا تھا یہ بند کر دیجیے گا. کسی کا مائک جو ہے وہ اوپن ہے اور وہ ڈسٹربینس ہو رہا ہے. تو الحمدللہ ہم وہ امت ہیں جسے کتاب ملی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارا دین میں نے آج کامل کر دیا. اچھا اب ہم نے جو ہے یہ قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر ہی درس کیوں رکھا ہے آج؟ دیکھیں الحمدللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو رمضان کے مہینے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وہ پاک مہینہ ہے جسے اللہ پاک نے عزت بخشی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی نہیں تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ رمضان میں ہی نازل فرمائی ہیں. اور اسی لیے ہم نے آج جو ہے قرآن کریم کے اوپر درس رکھا ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم قرآن مجید کے اوپر درس رکھیں کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے. انشاءاللہ آگے آنے والے مہینے میں ہم رمضان کی فضیلت پہ بھی درس رکھیں گے. تو جو قرآن ہے قرآن مجید جو ہے یہ سعادت کا سرچشمہ ہے, علم کا سمندر ہے, فرقان ہے, ہمارے لیے رہنما ہے, نور ہے اور ہمیں یہ زندگی کا مقصد بتانے آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انعام جتنے بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں نا اس میں سب سے بہترین انعام یہ قرآن مجید ہے کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو کھول کھول کر واضح طور پہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے اور اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کون سا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ویسے تو قرآن کریم کی فضیلت جو ہے اس کی بہت سی ہم نے کتابیں بھی پڑھی ہیں, بہت سے درس بھی سنے, لیکن میں نے ایک درس سنا تھا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا تھا اور انہوں نے آیتیں لی تھی سورہ رحمان کی. تو وہ درس مجھے اچھا لگا تو میں نے شروعاتی حصہ جو ہے اس میں سے کچھ پوائنٹس لیے. تو سورہ رحمان کی جو ہے 4 آیتیں صرف انہوں نے لی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ صرف 4 آیتیں لی ہیں جس میں قرآن کی فضیلت انہوں نے سمجھائی ہے. تو الحمدللہ اب ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت ہے الرحمن, بس ختم ہو گئی, اتنی آیت ہے الرحمن. اب اس کے معنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں مگر اپنے تمام صفاتی نام میں بذات خود اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبوب نام تھے اللہ تعالیٰ کے وہ ہے رحمان اور رحیم. ٹھیک, دونوں ہی جو ہیں بہت رحمت کرنے والی ہے. لیکن دیکھیں رحیم کی جو رحمت ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے, لیکن رحمان کی جو رحمت ہے اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, وہ تمام مخلوق کے لیے ہے, چاہے وہ زندہ ہو, چاہے وہ جاندار ہو اور چاہے وہ بے جان ہو, انسان ہو, جن ہو, فرشتے ہوں. اس کے علاوہ جو بے جان چیزیں ہیں زمین, چاند, ستارے, سورج, سب کے لیے تمام کائنات پہ جو اللہ کی رحمت سے ہی چل رہی ہے تمام کائنات وہ رحمان کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ تمام چیزیں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, لیکن اللہ کی محبت دیکھیے کہ کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور در سے بھی مانگے دے گا اللہ ہی, لیکن اللہ اس کو دیتا ہے. کوئی چاہے بت سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے, کوئی قبر سے مانگے اللہ اس کو بھی دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت 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 رحمان ہے, بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کی مرادیں, اس کے ارمان, اس کی خواہشات اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے. رحمان جو ہے اس کی جو میں نے بتایا نا یہ کس کا, یہ میوٹ ذرا کر دیں اگر کھلا ہوا ہے کسی کا. دیکھیں رحمان کی جو رحمت ہے نا وہ ہے جیسے ایک سمندر ہے نا کہ لہر پر لہر آئی جاتی ہے رکتی نہیں ہے, بس رحمان کی رحمت اسی طرح ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کی رحمت کی کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے, وہ ہے رحمان. اچھا دوسری آیت آتی ہے علم القرآن, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا علم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کا علم نہیں دیا, اللہ نے تو تمام علم ہمیں سکھائے ہیں.
اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خود فرشتوں نے کہا کہ جو کچھ ہمیں سکھایا، چاہے وہ جنوں کو سکھایا ہو، فرشتوں کو یا انسانوں کو، وہ اللہ نے ہی سکھایا ہے۔ عام طور پر جب ہم علم کی بات کرتے ہیں نا کہ علم، تو جو دنیا کے علم ہے نا، ایک دم ہمارا ذہن وہاں جاتا ہے کہ سائنس ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، میتھ ہے، یا تمام یہ زمین کے پورے تمام کائنات کا جو علم ہے نا، ایک دم ان کی طرف ذہن جاتا ہے ہمارا۔ لیکن دیکھیے، علم جو ہے نا، یہ وہ علم ہے جو دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے واقعی بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھیے آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں کون سا علم کام آئے گا؟ وہ صرف اور صرف قرآن مجید کا علم ہے جو کام آئے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی اس علم کی وجہ سے کائنات میں چھپے ہوئے رازوں کو جو ہے نا وہ تلاش کر رہا ہوں۔ یہ وہ نہیں تلاش کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت یہ راز تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس راز کو افشا کر دیتا ہے انسان پہ، اور یہ مغرور انسان سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میں ڈسکور کر رہا ہوں، میں اس کو جو ہوں بنا رہا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز نئے نئے راز ہمارے اوپر کھول رہا ہے، اور آگے بھی اور کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اب یہ تو وہ علم ہے جس کو انسان کہتا ہے کہ ہاں میں نے علم حاصل کیا، لیکن دیکھیے کچھ علم ایسے ہیں جس کو دنیا کی ساری طاقت بھی چاہے تو وہ سکھا نہیں سکتی، وہ اللہ کے سوا، وہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے انسان کو سکھا دیتا ہے۔ ایک مثال دوں گی، دو چار چند مثالیں دوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ دودھ پیتا ہے، تو یہ بتائیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایک اتنے بالکل چھوٹے بچے کو جو سک کرتا ہے نا، کس نے سکھایا اس کو اس طرح سک کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے اس کو یہ علم دے دیا تھا۔ ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ گر پڑ رہا ہوتا ہے، چند گھنٹے چند لمحے پیدا ہوئے ہوئے اسے ہوتے ہیں، وہ اٹھتا ہے اور ماں کے تھنوں پہ جا کے منہ لگا دیتا ہے۔ کس نے اس کو بتایا کہ تیرا رزق یہاں ہے؟ میرا رب، سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پہلے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا رزق میں نے یہاں رکھا ہے۔ آپ بتائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس کو سکھا سکتی ہے؟ اس کے بعد ایک چڑیا جب بچے دیتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے وہ انڈے دیتی ہے اور انڈے کو بیٹھی رہتی ہے، پھر جب بچہ نکلتا ہے کیسے وہ منہ میں دانا پتلا کر کر کے اسے کھلاتی ہے۔ تو یہ علم کس نے دیا اس کو؟ کبھی غور و فکر کیا؟ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، اور سبحان اللہ جب جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو سبحان اللہ ہمارا یقین اللہ پہ پختہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت یہ چیزیں نہیں سکھا سکتی، یہ صرف میرا رب ہے جو یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ سید قطب رحمت اللہ علیہ کا قرآن کی تفسیر میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے اس طرح کے بہت سارے واقعات کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک مکڑی کا ذکر کیا کہ وہ مکڑی جب بچے دیتی ہے اس کے بعد وہ مر جاتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے جب اس کے بچے ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ جاتی ہے گڑھا کھودتی ہے، اس میں وہ کھانے کا آہستہ آہستہ سامان اکٹھا کر دیتی ہے، اتنا سامان کہ جب تک بچے اس کے اس لائق ہوں کہ وہ دنیا میں جا کے کھانا اپنا لائیں، وہ اتنا سامان کھانے کا اکٹھا کر دیتی ہے، اور پھر اس کو ڈھک دیتی ہے، وہ جو گڑھا ہوتا ہے اس میں خود بیٹھ جاتی ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ اور وہ بچے جب تک وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ خود جا کے شکار کریں، پکڑیں انسیکٹس کو، تو وہ اس کو کھاتے ہیں۔ آپ سوچیں سبحان اللہ، یہ کس نے بتایا اس کو کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہے؟ تو واقعی میرا رب جو ہے نا، اس کے جو علم ہے، انسان جو ہے وہ اتراتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا، میں چاند پہ پہنچ گیا اور میں مارس تک پہنچ گیا ہوں اور میں نے یہ کر لیا، یہ تو میرا رب ہے جو یہ کروا رہا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو دنیا کے علم ہے نا، جو میں نے ابھی بتائے ہیں، وہ دنیا کی زندگی تو ہمارے آسان بنا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں کیا کام آئے گا؟ دیکھیے قرآن کا علم واحد علم ہے جو دنیا میں بھی ہماری زندگی میں سکون پیدا کرے گا اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا، یعنی کہ زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں بھی، یعنی کہ قرآن کا علم واحد وہ علم ہے جو دونوں جہانوں میں کام آئے گا، ایسا اور کوئی علم نہیں ہے جو دونوں جہانوں میں کام آئے گا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو ہدایت اور رحمت ہے۔ واقعی یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ کھول کھول کر ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت ہے خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ دیکھیں ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن خاص طور سے اللہ نے انسان کا ذکر کیا ہے یہاں پر کہ میں نے انسان کو بنایا۔ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے تخلیق کی جو ایک کہتے ہیں نا چوٹی ہے، مخلوق کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے نا، تو سب سے چوٹی کی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مانا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے इसे क्या कहा है कि अशरफुल मखलूक है, यानी तमाम जो मखलूक अल्लाह ने पैदा की हैं उसमें सबसे अफजल जो है वो इंसान है। और किस तरह अफजल है, देखिए अल्लाह ताला ने इसके सामने फरिश्तों को भी झुका दिया और जिनों को भी झुका दिया। क्यों झुका दिया? कि ये जो है ये अशरफुल मखलूक है, ये दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को इंसान के पैरों में झुका दिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला सूरे अल इसरा में आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है कि हमने इब्ने आदम को इज्जत और बुजुर्गी बख्शी, खुशकी और तरीकी सवारियां अता की, उसको पाकीज़ा रिज़्क दिया और बहुत सी मखलूक पर उसको फौकियत बख्शी। तो अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कुरान में कह दिया कि मैंने इसको और मखलूक पर जो है वो फौकियत बख्शी है। अब देखिए 3 आयत हमने पढ़ ली। अर्रहमान अल्लाह ताला का सबसे बेहतरीन नाम, फिर क्या सबसे बेहतरीन इल्म, सबसे बेहतरीन मखलूक। उसके बाद जो आयत आती है चौथी वो है अल्लमहुल बयान, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को बोलना सिखाया, बात करना सिखाया। देखिए बोलते तो जानवर भी हैं, लेकिन देखिए जानवर जो है ना एक मुख्तसर सी एक कहते हैं ना कि वो निकालते हैं, एक सिग्नल्स देते हैं, इस तरह के साउंड्स के उतार चढ़ाव से वो सिग्नल देते हैं। वो कोई बात नहीं कर सकते, बल्कि उनकी जो आवाज होती है वो उसके उतार चढ़ाव से बहुत मुख्तसर तौर पे खाना पीना और अपनी थोड़ी सी चीजें वो एक दूसरे से जो है वो सिग्नल्स के तौर पे बात करते हैं। लेकिन इंसान वो मखलूक है जिससे अल्लाह ताला ने सोच समझकर बोलना जो है वो सिखाया, और किसी मखलूक को अल्लाह ताला ने नहीं दिया। देखिए फरिश्ते जो हैं, जो अल्लाह हुक्म देता है उन्हें वो ही मानना होता है, वो अपने कुछ नहीं करते, सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। जिनों के अंदर शर ज्यादा है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने वो गौर व फिक्र की सलाहियत दी है कि वो गौर व फिक्र करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो काम करते हैं। क्योंकि देखिए अशरफुल मखलूक इसीलिए कहा है। अगर जानवरों को देख लिया जाए, परिंदे को देख लिया जाए, उकाब और चील को आप देखिए कि इंसान से बहुत ज्यादा तेज उसकी आंखें हैं, 1000 गुना मील से जो है ना वो एक सुई को भी देख लेती है। उसके बाद आप देखिए कोई जानवरों में देखिए कुत्ते की सूंघने की ताकत 10,000 गुना ज्यादा है इंसान से। शेर चीते देखिए इंसान को पल भर में चीर फाड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि इंसान अशरफुल मखलूक है? क्योंकि अल्लाह ने उसको बयान करने की सलाहियत दी है। इस सलाहियत की बिना पे उसे अशरफुल मखलूक कहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हम लोग इतना ही दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं जितना जानवर करते हैं। यानी सिर्फ हमें अपने खाने की फिक्र है, पीने की फिक्र है, घर बनाने की फिक्र है और बच्चे पैदा करने की, और बस। अल्लाह ताला ने जो गौर व फिक्र करने की हमें सलाहियत दी ना, वो हम नहीं कर रहे। अब इन चारों आयतों में क्या आया? वो रब जो अपनी मखलूक से बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा, उस रब ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और फिर क्या दिया उसे? सोच समझकर बोलने की, बयान करने की उसको सलाहियत दी। और फिर अल्लाह ताला ने क्या दिया उसको? कुरान मजीद का इल्म दिया। यानी कि ये इल्म, यानी कि सारी चीजें इसमें चोटी की हैं, यानी कि बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, यानी कि सबसे बेहतरीन इल्म जो है वो कुरान मजीद का इल्म है। लेकिन देखिए क्या सिर्फ पढ़ने से जो है हम सोच रहे हैं कि सिर्फ हम इसे रटते रहें और पढ़ते रहें बस, और हम बहुत कुछ इससे सीख जाएंगे? गौर व फिक्र करना है इस पे। सूर्य कमर में आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को यकीनन नसीहत के लिए आसान बना दिया है, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? अल्लाह ताला हमसे यानी कि नूर इंसानों से कह रहे हैं, क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? और जाहिर सी बात है, जो लोग अल्लाह ताला को अपने रब को पहचानते हैं वही नसीहत हासिल करेंगे, और जिनके अंदर ये ख्वाहिश ही नहीं है तो उनके लिए तो कहते हैं ना चिकना पत्थर है, कुरान में उसका जिक्र आया कि चिकने पत्थर की तरह है, कितना भी पानी डालो पानी से फिसल जाता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कुरान करीम को अगर हम बांटे ना कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हक है हमारे ऊपर। देखिए सबसे पहले तो ये है कि हम इसको माने कि अल्लाह ताला की तरफ से है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह हम लोग मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर हमने कुरान मजीद की एक सूरत, एक आयत का एक हरफ पे भी हमने अगर शक कर लिया ना कि अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि ईमान का तकाजा यही है कि जिस तरह कुरान उतरा है उसी तरह हमें उस पे यकीन करना है कि ये तमाम कलाम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। सूरह शूरा में आयत नंबर 192 में अल्लाह ताला ने कह दिया है और बिलाशुबा ये कुरान रब्बे करीम का नाजिल करदा है। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी।
کہ ذالکل کتاب، یہ جو کتاب ہے، لا ریبا، نہیں ہے شک اس میں، فیہ، اس میں، یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا کوئی شک نہیں ہے اس میں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اور پھر سوچنے اگر کوئی شک کرے گا تو ایمان گیا۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن غالب اور مہربان اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ہمیں پختہ یقین ہوگا کہ پورا کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے کیا ہے، اب اس کو پڑھنا ہے ہمیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم مان لیں کہ الحمدللہ بس یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو مخمل کے جزدان میں، خوبصورت جزدان میں کر کے اور پھر اس کو سجا دیا جائے گھر میں، نہیں، بلکہ اس کو پڑھنا ہے ہمیں۔ اس کے بارے میں مسلم کی حدیث ہے 1876، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ قیامت والے دن یہ پڑھنے والوں کی، جو پڑھتے ہیں اس کو، ان کی سفارش کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، دیکھیے بہت سے لوگ بہت روانی سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں پڑھ پاتے، یا تو یہ ہے کہ ان کی زبان نہیں ہے تو وہ پڑھنے میں وہ چیز نہیں پیدا ہو پاتی جو اہل زبان اس کو پڑھ لیتے ہیں، یا پھر کسی کی زبان میں لکنت ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مواقع مل رہے ہیں قرآن کو صحیح کرنے کے، تجوید کو صحیح کرنے کے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں مواقع نہیں مل رہے۔ اب جس طرح بھی انہوں نے قرآن پڑھا ہے، یا پھر یہ ہے کہ زبان جو ہے کس طرح کی نہیں ہے کہ پورے الفاظ ادا کر سکے، ان کے بارے میں حدیث ہے، مسلم کی ہے 1862، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے، تو وہ قیامت کے دن بزرگ اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ آپ دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے ہمارا اللہ ہم سے، کہ جو لوگ نہیں صحیح سے پڑھ پا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کوئی بات نہیں، مشکل ہے لیکن پڑھنا نہیں ہم چھوڑ سکتے، ہر حال میں ہمیں پڑھنا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2910، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، تو سبحان اللہ، یعنی کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب میں نے اگر الف لام میم کہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ مجھے 10 نیکیاں مل گئی۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے کتنی زیادہ ہمیں نیکی کمانے کا جو ہے یہ خزانہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے بخاری کی حدیث ہے 5025، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کے آدمیوں کے سوا کسی پر رشک کرنا جائز نہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا اور وہ دن رات کی کئی ساعت میں قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ رات دن اسے خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں وہ اس کو خرچ کرتا ہے، ان پہ ہم رشک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے تیسرا آ گیا، اب تو آگے پڑھنا، اس کے بعد آتا ہے سمجھنا۔ دیکھیے صرف اگر ہم پڑھتے رہیں جو کہ ہم کرتے بھی ہیں عام طور پر، ایک طوطے کی طرح نا قرآن کو رٹتے رہتے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہے کیا، اور واقعی جب ہمیں بھی اس چیز کی جب نہیں پتا تھا نا، شعور نہیں تھا، تو یہ لگتا تھا پتہ نہیں عجیب سی ایک کتاب ہے، اور بس مطلب اس کے مطلب صرف پڑھنا ہے اس کو، اور پھر اس کو چوم کے چاٹ کے جو ہے نا جزدان میں لپیٹ کر رکھ دینا ہے، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کو معنوں سے پڑھنا ہے، جبکہ قرآن تو آیا ہی انسان کے لیے ہے، اور انسان ہی اس کو سمجھے نا، تو پھر کیا فائدہ اٹھایا اس نے اس قرآن کا۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ عقل مند جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ صرف رٹ رہے ہیں تو ان کو کیا اس سے ملے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ایسی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے ایک دوا لکھ کر دے، اب ہم کیا کریں، اس دوا کو نہ تو اسے پڑھیں نہ دیکھیں لکھا کیا ہے اس میں، اسے پرچے کو جو نا مخمل میں لپیٹ کے رکھ دیں ڈاکٹر کے پرچے کو، یا پھر کیا کریں اس کے تعویذ بنا کے لٹکا لیں یا دیوار پہ چپکا دیں، تو آپ بتائیں ہم کیا کہیں گے ایسے آدمی کو، بھائی تم احمق ہو، تم پڑھو کہ کیا لکھا ہے اس میں، ڈاکٹر نے اس کی دوا لاؤ۔ وہی حال ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا ہوا ہے، بالکل سیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا لکھا ہے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی پڑھنے کی، ہم تو صرف ان کو ان کاموں میں لا رہے ہیں جس کام کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی ایک اور میں مثال دوں گی، کوئی
खत आए कहीं से दूसरी जबान में हो और कहा जाए कि इसके अंदर जो है आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, 1 करोड़ मिलने वाले हैं। अब ये बताइए कौन होगा जो बेचैन नहीं हो जाएगा कि अल्लाह कहाँ जाना है, कैसे पता करूं? लोगों से पूछेगा कि भाई ये जिस जबान में आया है कोई है ऐसा जो इस जबान को जानता हो और मुझे बताए और मैं इतना फायदा उठाऊं इससे। लेकिन कुरान मजीद जो इतने इतने फायदे हैं जिनकी मतलब अनगिनत, गिन ही नहीं सकते। कभी हमारे अंदर शौक पैदा हुआ है कि हम जाने कि क्या है इसके अंदर, अल्लाह ताला ने क्या कहा है हमसे, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम है। इसीलिए नबियों को पैगंबर कहा गया है, जो पैगाम लेके आए वो अल्लाह का पैगाम है हमारे लिए। ये अल्लाह के अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह। कभी मोहब्बत नहीं आई कि ये वो अल्फाज हैं कभी अल्लाह के मुंह से निकले होंगे, ठीक है? और ये हमारे नबी ने पढ़े होंगे अल्फाज, ये अल्फाज हैं जो हमारे पास आए हैं। लेकिन हम लोग तो सोचा ही नहीं है कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है कुरान के जरिए। लेकिन हम तो कहते हैं इतने ज्यादा मतलब ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हम तो यही नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे चाह क्या रहा है, क्या बात कर रहा है हमसे। कभी कोशिश ही नहीं करते उसे समझने की। यही वजह होती है कि खुद भी नहीं पढ़ते, जिसने जो बता दिया बस उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। और कुरान जो आया है ना, सबसे पहली जो इसके अंदर चीज बताई जाती है वो है तौहीद। और जब इसको लोग समझते नहीं है, इसी वजह से लोग जिसने जो बता दिया शिर्क में और बिदात में मुब्तला हो जाते हैं। अब देखिए सूरह लुकमान की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। ये इस बात की दलील है, यानी कुरान मजीद के लिए इस बात की दलील है कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, इसके सिवा जिन माबूदों को ये पुकारते हैं वो बातिल हैं, और बेशक अल्लाह सबसे आली मुकाम और सबसे आला है। तो ये जब कुरान में हम पढ़ेंगे, ये तो मैंने एक आयत पढ़ी है, बेशुमार आयतें हैं कुरान में जो शिर्क की नफी करती हैं, लेकिन जब हम मानो से पढ़ेंगे तभी तो हमारी समझ में आएगी ना ये। उसके बाद कुरान मजीद हमें बताता है कि हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हमारे मामलात कैसे होने चाहिए। कुरान मजीद ही हमें बताता है कि हमारी इबादत कैसे होनी चाहिए, नेकी के काम करना, एक दूसरे के हक अदा करना, अदलो इंसाफ से काम लेना, दरगुजर करना, एहसान करना, शुक्र करना, सब्र करना, वालदैन के हक क्या हैं, मियाँ बीवी के हक क्या हैं, यतीमों के हक क्या हैं, पड़ोसियों के क्या हैं, ये सब कुरान मजीद बताता है हमें। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद कुरान मजीद ही हमें बताता है कि कौन से वो रास्ते हैं जो जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं, उनसे हमें बचना है। हमें झूठ, फरेब, तकब्बुर, किना, गीबत, हसद, जिना, रिया, सूद, फहाशी, तोहमत, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, इनसे हमें बचना है। कुरान मजीद में जब हम पढ़ेंगे खोल खोल के बयान किया गया है कि को जो ये करेगा उसका क्या गुनाह है। जब हम पढ़ेंगे तो तभी हमें पता चलेगा, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा। उसके बाद आप देखिए कि कुरान मजीद में जब हम पढ़ते हैं तो मैंने कुछ आयतें कुरान मजीद से 2-4 जगह से उठाई हैं। सुभान अल्लाह, बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ये कुरान उस राह की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधी है, और उन मोमिनों को खुशखबरी देता है जो अमल साले करते हैं, यकीनन उनके लिए बड़ा अजर है। सुभान अल्लाह, जब कुरान पढ़ेंगे तो हमें रहनुमाई मिलेगी ना। फिर बनी इसराइल में ही अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो ये कुरान है ये मोमिनों के लिए शिफा है। लेकिन वही बात मैं बता रही हूँ बार बार के मानों से पढ़ेंगे तो ये चीजें, ये सब कुरान मजीद के अंदर है, हमने कितनी बार पढ़ी है ये चीजें। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है कुरान की जो हिकमतों का खजाना है। फिर सूरह जासिया में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा है। सूरह जासिया में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान लोगों के लिए बसीरतों का खजाना है और यकीन करने वालों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अब आप देखिए, जब कुरान मजीद को हम मानो से पढ़ेंगे तभी तो ये हिदायत का सरचश्मा बनेगा, तभी तो हमारे लिए शिफा बनेगा, तभी तो हमारे लिए ये रहनुमाई करेगा, हमारी खुशखबरी। तो ये चीजें सारी क्या है, हमें मानो से पढ़ना होगा। उसके बाद अब है अमल करना कुरान मजीद को। ठीक है, पहले समझना है फिर अमल करना है। देखिए अगर हम सिर्फ पढ़ते तो रहें, अमल तो मतलब पढ़ते रहें, हाँ हमें अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुरान हमें पता चल गया कि कुरान मजीद में क्या है, इल्म तो हम हासिल कर लें लेकिन अमल ना करें तो अब उसका क्या फायदा हुआ। मैंने बताया ना कि जैसे मैंने पीछे मिसाल दी है ना कि डॉक्टर का पर्चा तो ले लिया, अब हमने पढ़ा कि अच्छा इसमें ये लिखा है कि ये दवा हमें खानी है, इस चीज से हमें परहेज करना है, और ये चीजें हमें जो है ये दवा लेनी है हमें, अब पढ़ के फिर उसको जेब में रख लें, बस फायदा हो जाएगा। बस ये तो हम कुरान मजीद के साथ कर रहे हैं। जो लोग इल्म भी हासिल कर रहे हैं ना, इल्म तो बहुत हासिल हो रहा है लेकिन जब तक अमल में नहीं आएगा तो वो इल्म जो है समझिए कुछ परसेंट हमने फायदा उठाया। सबसे मेन चीज जो है वो अमल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है 1897, अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान मजीद के जरिए बहुत से लोगों को सरफराज
فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا. کتنے ڈرانے والی حدیث ہے. یعنی کہ یہ قرآن مجید جو اس پہ عمل کریں گے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کر دے گا. اور جو لوگ اس قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں یا علم نہیں حاصل کریں گے, علم حاصل کریں گے عمل نہیں کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا. یہ کتنے ڈرانے والی حدیث ہے. یعنی قرآن مجید کے حساب سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں خاص طور سے علم حاصل کرنے کا, قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کا شوق جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے. کتنے مدرسے پہلے, مطلب اب سے 20 سال پہلے تک میں نہیں دیکھتی تھی اتنے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنے مدرسے نہیں تھے. آپ جگہ جگہ مدرسے ہیں, بڑی تعداد میں خواتین, خاص طور سے خواتین مدرسوں میں جا رہی ہیں, علم حاصل کر رہی ہیں, گھروں میں بھی جگہ جگہ کلاس ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیے اگر ہم صرف علم تو حاصل کر لیں اور عمل کریں تو پھر وہ علم بھی ہمارے لیے باعث خیر نہیں ہوگا. جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اس پہ عمل کریں گے. اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید پڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے نا, جو مانوں کے ساتھ ایک نوٹ بک بنا لیں, اس پہ لکھ دیں ڈو اینڈ ڈونٹس, اور جہاں یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے ہے, اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, یہ ہوگا, تو وہاں ڈو میں لکھتے چلے جائیں. اور جس میں ہو کہ یہ چیز جو ہے تمہیں ذلیل و خوار کر دے گی, یہ جہنم میں لے جائے گی, یہ تمہیں فسق میں مبتلا کر دے گی, یہ شرک میں مبتلا کر دے گی, وہاں آپ ڈونٹس لکھ لیں. اور پھر غور کریں کہ کون سی چیزیں جو ڈو ہے جو کرنی تھی ہمیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں, ان پہ ٹک لگائیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور پھر ڈونٹس میں دیکھیں کون سے وہ کام ہیں جو نہیں کرنے اور ہم کر رہے ہیں, اس پہ بھی نشان لگائیں کہ انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑیں گے. تو یہ طریقہ جو ہے ہم اپنائیں. اب اس کے بعد پانچویں چیز کیا ہے قرآن مجید کی, وہ ہے اس کی دعوت کو عام کرنا. اب ہم قرآن مجید الحمدللہ علم بھی حاصل کر لیں اور سبحان اللہ عمل بھی کریں, لیکن بس خود عمل کرتے رہیں, نہ اپنے گھر والوں کو دیکھیں, نہ اولاد کو دیکھیں, نہ شوہر, نہ بہن بھائی, نہ پڑوسی, صرف خود عمل کرتے رہیں. تو اس کا ایک میں آپ کو قصہ سناؤں گی. بنی اسرائیل کا ایک قصہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار انسان تھا, بہت بڑا عابد تھا, دن رات وہ اللہ اللہ کرتا تھا. اور اس کی جو بستی تھی نا چاروں طرف, اس میں کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی کھلے طور پہ نافرمانیاں ہو رہی تھی, اور اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ انتہا پر. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس پوری بستی کو ختم کر دو. فرشتے آئے. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ایسا ہے جو اپنے آپ کو, اس نے اپنے جو وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں جھوپڑی میں قید کیا ہوا ہے, اور وہ دن رات عبادت کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ایک انسان بہت بڑا عابد ہے وہاں پہ دن رات عبادت کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے تو اسے ختم کرو, کیونکہ اس کو دین کا علم تھا اور اس کے چاروں طرف گناہ ہو رہے تھے اور اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑے, وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. اس نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بتانے سے کچھ لوگ رک جاتے. تو بس یہ چیز ہم سوچ لیں. اب اگر کہیں اندھیرا ہے اور میرے پاس ٹارچ ہے یا آپ کے پاس ٹارچ ہے اور آپ اس کو چھپا لیں, دکھائیں نہیں, تو کیا ہوگا اس سے, کیا ہوگا. اندھیروں میں ہم نے بھٹکنے کو چھوڑ دیا نا لوگوں کو. تو جن لوگوں کو علم ہے وہ اسی طرح سے روشنی کو چھپا رہے ہیں. تو جب علم ہے تو اس علم کو ہم لوگوں کو عام کرنا ہے. بخاری کی حدیث ہے 5028, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی خود بھی سیکھنا ہے, لوگوں کو بھی سکھانا ہے, صرف یہ نہیں کہ اپنے تک رکھنا ہے علم. اس علم کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے بچے, شوہر, بہن بھائی, والدین, رشتے دار, پڑوسی, یعنی کہ جہاں بھی جائیں, کسی محفل میں بھی جائیں, ضرور ایک نیکی کی بات بتائیں. کچھ غلط ہو رہا ہے تو ضرور اس کو بتائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے ہر مسلمان کا جو ہے فرض ہے, ہر مسلمان کے اوپر اس چیز کا. اس کے بعد دیکھیں آج کے زمانے میں تو دعوت دینا بہت عام ہو گیا, یہ نیٹ کا زمانہ ہے, اور ہم گھر بیٹھے ذرا سی دیر میں جو علم ہے, اور آج بھی دیکھیں سبحان اللہ اس کی وجہ سے دیکھیے آج ہم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں, اور الحمدللہ ہم جو ہیں وہ درس سب لوگ اس کی اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن دیکھیے کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ عجیب عجیب وظیفے اور حدیثیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ بنا سوچے بنا سمجھے جو ہے اسے آگے فارورڈ کر دیں. انہیں نہیں پتا کہ یہ واقعی جو بتایا جا رہا ہے صحیح ہے یا نہیں, یہ حدیث ہے بھی یا نہیں, اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. آپ بتائیے جس نے فارورڈ کیا اور اگلے نے عمل کر لیا تو کون پھنسے گا وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں. جس نے شروع میں بھیجا وہ تو ہے ہی, لیکن اس کے بعد جو فارورڈ کرے گا بنا جانے کے صحیح ہے یا نہیں, وہ بھی پھنسے گا اللہ کے ہاں. تو اسی لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے اس میں کہ اگر ہم کچھ چیز آگے فارورڈ کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں, قرآن مجید سے ہے یا نہیں, یا حدیث سے ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ہم اس کو نہ بھیجیں, زیادہ بھیجنے سے اچھا کم بھیجیں لیکن صحیح بھیجیں. یہ چیز ہمیں غور کرنی ہے, ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو ہے قرآن کریم جو ہے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اصلیت یہ ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ واقعی اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، اسی لیے اس کا ذکر ہے حام میم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں، کہ منکرین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ۔ یعنی کہ وہ کیا سوچتے تھے کہ اگر ہم اس کو نہیں سنیں گے تو نعوذ باللہ یہ اسلام پھیلنے سے رک جائے گا، جبکہ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو جہاں تک پھیلانا تھا اللہ کو پھیلانا تھا۔ سورہ حشر میں آتا ہے آیت نمبر 21، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم ضرور دیکھتے اس کو جھکا ہوا اور پاش پاش ہوتا ہوا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں ہم بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سوچیں۔ آپ سوچیں کتنا بھاری کلام ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے بھر جاتی تھی، اور اگر آپ اونٹنے پہ سوار ہوتے تو وہ اونٹنی اس کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یعنی اتنا بھاری کلام کس کے لیے آیا تھا؟ ہماری رحمت کے لیے۔ اور ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم نے کیا حال کیا ہوا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا حال کیا ہوا ہے اس قرآن مجید کے ساتھ، کیا ہم کر رہے ہیں۔ پھر تاریخ بھری ہوئی ہے قرآن مجید کے ان معجزات سے کہ اس کو سنا اور دل بدل گئے لوگوں کے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، بہت سارے، میں کتاب پڑھ رہی تھی، ہزاروں قصے ہیں، لیکن میں نے صرف ایک قصہ لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ سوچئے کہ بہت ہی بہادر نوجوان اور جوشیلا، بہت غصہ ہوا، اور جب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جب آپ روز سنتے تھے کہ آج وہ اسلام میں داخل ہو گیا، آج وہ داخل ہو گیا، تو ایک دن آپ نے تلوار اٹھائی اور چل پڑے کہ نعوذ باللہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اور جب آپ نکلے تو راستے میں حضرت حذیفہ ملے اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو تو روک لو، وہ تو خود اسلام قبول کر چکی ہے۔ تو آپ غصے میں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، جہاں پر ان کے بہنوئی سعید ابن زید بھی موجود تھے، اور وہ حضرت خباب جو تھے ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ آپ غصے میں آئے، اپنی بہن کو بھی دھکا دیا، حضرت سعید ابن زید یعنی بہنوئی کو بھی مارا۔ کافی لمبا قصہ ہے، میں آخر لوں گی کہ آخر میں جب انہوں نے کہا کہ تم سناؤ کیا تم پڑھ رہے تھے، تو سورہ طہ کی آیتیں تھی جو ان کی بہن نے سنانی شروع کی، وہ 16 آیت نمبر 16 تک ہی پہنچی تھی کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کر لیا۔ نہ کوئی درس دیا گیا آپ کو، نہ کچھ بتایا گیا، صرف سورہ طہ کی چند آیتیں آپ نے سنی تھی۔ تو یہ ہے قرآن مجید۔ صرف جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن مجید کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت صرف متقیوں کو دیتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان صرف ایک روٹین میں قرآن پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ پھر ایک میں کتاب میں بھی نئی کتاب پڑھ رہی تھی، کیمبرج یونیورسٹی کے ایک وہ تھے سائنٹسٹ سر جیمز جین، انہوں نے سورہ فاطر کو معنوں سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا سبحان اللہ، اگر واقعی یہ قرآن مجید میں موجود ہے تو واقعی قرآن مجید الہامی کتاب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود امی تھے، کیونکہ اس کتاب کے اندر سائنٹیفک چیزیں موجود ہیں جو آج ہم لیب میں جو ہے اس چیز کو جو ہے مطلب دیکھ رہے ہیں، اور وہ چیز اس قرآن میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا یہ واقعی الہامی کتاب ہے، اور انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا۔ آج جو ہے دیکھیں، جب تک ہم قرآن مجید کے حساب سے زندگی گزار رہے تھے تو آپ دیکھیں کیا تھا دنیا میں، سمرقند سے لے کر اسپین اور ادھر ایشیا میں اور افریقہ میں تمام جگہ اسلام تھا، یعنی کہ آدھی دنیا میں اسلام جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا۔ اور جب ہم نے اس قرآن مجید کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور ہم نے دنیا سے جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے شروع کر دیے کہ یہ قوم یہ کر رہی ہے، اس قوم سے یہ لے لو، یہ قوم یہ کر رہی ہے، اس سے یہ لے لو، یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے یہ کر لو، اور قرآن مجید کو ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا، ہم زندگی اپنے حساب سے گزارنے لگے۔ تو آج ہم حال دیکھ لیں، بتانے کی ضرورت ہے، ہم خود دیکھ لیں، دنیا میں ہر تیسرا انسان مسلمان ہے، یعنی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور ہم دیکھیں طاقت کتنی ہے ہماری، تنکے کے برابر، جس کا دل چاہتا ہے دنیا میں مسلمانوں کو جو چاہے وہ کہہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس قرآن مجید کے حساب سے زندگی گزارنی چھوڑ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری طاقت جو ہے بالکل ایک ٹھوس کے ڈھیر کی طرح ہو گئی ہے۔ سورہ الاسراء میں آیت نمبر 41 میں ہے کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حد سے زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کھول کھول کے ان میں سمجھایا کہ کیا تمہارے لیے رہنمائی ہے، کیا تمہارے لیے جو ہے نصیحت دی اللہ تعالیٰ، لیکن لوگ کیا ہیں، دور بھاگے جا رہے ہیں۔ وہی ہو رہا ہے آج کل۔
उसके बाद अब हमारा हाल क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब ये बहुत कॉमन चीज है, हमें जो चीज कुरान की आसान लगती है कि हम कर सकते हैं वो हम अपना लेते हैं, और जो चीज हमें मुश्किल लगती है तो हम उसको बड़े आराम से छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं आज के जमाने के हिसाब से नहीं है। जबकि कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। यानी कि अल्लाह ताला को जुज़वी मुसलमान नहीं चाहिए कि ये हिस्सा तो हम कर लेंगे, हाँ ये हिस्सा मुश्किल से छोड़ देंगे, नहीं, पूरा का पूरा मुसलमान बनना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में क्या कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कि ए ईमान वालो ईमान लाओ। यानी कि सिर्फ ईमान लाने से जो है, खाली कलमा पढ़ने से नहीं, बल्कि हमें मुकम्मल तौर पे कुरान मजीद की तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में उतारना है। और अगर हमें दुनिया का सुकून चाहिए, आखिरत की कामयाबी चाहिए, तो वाकई हमें इस पे अमल करना होगा और अपने घरों के माहौल को बदलना होगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और तुम सब अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो और इख्तलाफ ना करो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की आयत नंबर 6228 में इस आयत को किस तरह समझाया है कि आगाह रहो, मैं तुम्हारे साथ दो बहुत ही भारी और अजीम चीजें छोड़े जा रहा हूं। उनमें से एक है अल्लाह की किताब, जो अल्लाह की रस्सी है। जो इसकी तबाह करेगा वो हिदायत पर रहेगा, और जो इसे छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और आज हमारा यही हाल है, हमने इस रस्सी को या तो छोड़ा हुआ है, जैसे रस्सी में बहुत सारे वो होते हैं ना निकले हुए, क्या होते हैं वो धागे धागे से, तो हमने कुछ धागे तो पकड़ रखे हैं, कुछ छोड़ रखे हैं, तो कहां तक ये हमारा सहारा बनेगी। हमें पूरी की पूरी रस्सी को थामना है, तभी हम जो है कामयाब हो सकते हैं। अब हमारा हाल देखिए कुरान करीम के लिए क्या है, हम क्या कर रहे हैं कुरान करीम के साथ, इतना भारी कलाम, या तो बीमारी या परेशानी में गले में लटका लेते हैं, या फिर क्या करते हैं घोल घोल के पीते हैं इसको, या क्या करते हैं बरकत के लिए घरों की दीवारों पे चिपका देते हैं, लटका देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं तो निकाल निकाल के लाया जाता है कुरान करीम के, इस पे हाथ रख के कसमें खिलवाई जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, किसी भी किस्म की महफिल हो, नाच गाने की भी महफिल हो, तो उसको दीनी टच देने के लिए उसके शुरू में कुरान की तिलावत करवा ली जाती है। आप बताइए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कुरान मजीद का। फिर शादियां होती हैं तो लड़कियों के सर पे रख दिया जाता है उसको, मतलब कुरान मजीद इसलिए आया था, पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान मजीद की तालीम नहीं दी जाती, हाँ जब लड़की विदा हो रही तो सर पे रख दिया उसके, कि अब वो जो है इसकी हिफाजत करेगा। तो क्या कुरान मजीद सर पे रखने से उसकी हिफाजत करेगा, बल्कि उसके ऊपर हमें अमल करना है। ये अमल करने की किताब है, ना कि इसको घोल के पीने की या लटकाने की किताब है। ये इस पे अमल करने की किताब है, ये हमें सोचना है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने, ज्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, हम कि मिट्टी से बने हैं मिट्टी में चले जाएंगे, एक आम मुहावरा है। देखिए जिस्म मिट्टी का बना हुआ है, अब इस जिस्म को ताकत देने के लिए या जिंदा रखने के लिए रिज़्क कहां से आता है, वो भी मिट्टी से आता है, ठीक है। अब आप ये बताइए रूह कहां से आई है, आसमान से। और फिर रूह की जो ग़िज़ा है वो कहां से आएगी, आसमान से आएगी। तो आसमान से क्या नाजिल हुआ है, कुरान करीम। कुरान करीम जो है ये रूह की ग़िज़ा है। ना समझ लोग क्या कहते हैं कि म्यूजिक जो है वो रूह की ग़िज़ा है। बस ये ठीक इसी तरह है कि जो इंसान शराब पीते हैं ना, नशा करते हैं, तो वो मसूर हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन उनका जिस्म खोखला हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। इसी तरह जो नासमझ लोग हैं सोचते हैं म्यूजिक सुनने से मजा नहीं आता, उसी तरह रूह नशे में आते जिस तरह शराब से जिस्म आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मर रही होती है रूह, वो खोखली हो जाती है रूह। और जब वो खोखली हो जाती है तो इंसान के अंदर से ईमान की हरारत, हराम और हलाल का फर्क खत्म हो जाता है। आप देखिए इतना बड़ा नुकसान है जो म्यूजिक सुनते हैं। इसीलिए अगर हमें अपनी रूह को और अपने ज़मीर को जिंदा रखना है, इस रूह को मजबूत बनाना है, अपने ज़मीर को मजबूत बनाना है, तो हमें इसे कुरान करीम की ग़िज़ा देनी होगी। यानी कि सिर्फ अमल, और वो तो है ही, सिर्फ पढ़ने से भी रूह को ग़िज़ा मिलती है। अल्फाजों का बहुत असर होता है जिस्म के ऊपर, तो हम बहुत तिलावत करें इसकी। क्योंकि देखिए किसी साहब ने एक आलिम दीन से कहा कि मैं जब कुरान करीम सुनता हूँ तो नींद आती है, और जब गाने सुनता हूँ तो नींद नहीं आती, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि देखिए कांटों के बिस्तर पे नींद नहीं आती, बल्कि सकून जहां होता है ना, मखमल का बिस्तर होता है, वहां नींद आती है। तो जो रूह है ना, इस रूह को सुकून मिलता है कुरान मजीद से, जब सुकून मिलता है तो उसको नींद आती है। तो इस रूह को हमें अगर अपने ज़मीर को जिंदा रखना है, और अगर हमें अपने ईमान को जिंदा रखना है, तो हमें पाबंदी से कुरान मजीद की जो तिलावत है वो करनी है। अपने ज़हनी, क़ल्बी और रूहानी सुकून के लिए कुरान करीम की तिलावत रोज हमें करनी है।
मखसूस कर लें अपना एक हिस्सा कि रोज हम लोग इतना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और खास तौर से अगर मानों से पढ़ें तो सुभान अल्लाह, फिर तो क्या कहने हैं। उसके बाद देखिए हर हरफ पे कितनी नेकियां हैं, 10 नेकियां, और जब हम नहीं पढ़ते कितना नुकसान करते हैं रोज। अगर एक लाइन भी पढ़े ना, अब आप देख लो एक लाइन के अंदर कितने हरफ हैं, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर ले, कितनी नेकियां एक लाइन से हैं। तो हम रोज एक पारा, आधा क्वार्टर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं कहती हूँ आधा पेज, लेकिन पढ़ें रोज, बराबर में रख लें, अपने अपने साइड टेबल पे रख लें कुरान, और उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो रूह को इससे, हमारी रूह को इससे जो है गुज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग ये देखे गए हैं कि बस वो कुरान जो पढ़ते हैं ना, साल में रमजान में निकलता है उनका कुरान, बस रमजान में निकलता है, खूब पढ़ा जाता है, खूब पढ़ा जाता है, फिर जैसे ही हम लोग जो है वो शव्वाल का चांद देखते हैं और कुरान को लपेटा जुज़दान में और संगवा दिया, ये हाल है। और कुछ लोग जो है कुरान पढ़ते तो हैं, लेकिन बस क्या होता है, उनको गिनती की पड़ी रहती है कि कितने खत्म किए, कितने कुरान खत्म किए, कितने कुरान पढ़े हमने साल में। ना जेर पता सही, ना जबर, ना पेश, ना मद, ना गुन्ना, यानी कोई चीज सही अदा नहीं होती, और बस गिनती लग रही है। 20-20 कुरान पढ़ लेते हैं लोग, 25-25 कुरान है कुछ नहीं, मैंने सुना है खुद ये। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, तिरमिजी की हदीस है 2949, जिसने कुरान करीम को 3 दिन से पहले खत्म किया, उसने कुरान को नहीं समझा। आप सोचिए, उसने कुरान को नहीं समझा, कम से कम जो है वो 3 दिन तो होने चाहिए। फिर उसके बाद कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ना है। इसका जिक्र हमें सूरह मुजम्मिल में मिलता है, नंबर 4 में, वरतिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़िए, यानी कि बहुत सुकून के साथ, ये सुकून वाली चीज है, ये कोई वो नहीं है कि ट्रेन है दौड़ा दो बस, बहुत सुकून से, बहुत ठहर ठहर कर जो हमें इसे पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए इसके अंदर, ये नहीं कि गिनती, चाहे वो सही हो या ना हो। और सनन अबी दाऊद की हदीस है 1468, कुरान मजीद को अच्छी आवाज के साथ जीनत दो, यानी अच्छी आवाज के साथ पढ़ो, और अगर कोई कुरान मजीद पढ़ रहा हो तो उसके आसपास फालतू बातें ना करो, बल्कि उसको सुनो गौर से। सूरे अल अराफ की आयत नंबर 204 में है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो, खामोश रहो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। इससे क्या पता चला कि कुरान मजीद जो है, जब इसको सुना जाता है तब भी ये हमारे लिए रहमत का जरिया बनता है। अब मैंने कुछ हदीसें ली हैं, वैसे तो देखिए कुरान मजीद की बहुत सी सूरतों के लिए बहुत सारी हदीसें आई हैं उनकी फजीलत के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है सारी तो नहीं बयान यहाँ की जा सकती, तो चंद अहादीस मैंने ली हैं। जैसे बुखारी की हदीस है 5015, एक रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़े। ये बात साहबा कराम को गिरा मालूम हुई, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है, कोई नहीं रखता यानी। तो आपने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत जो है तिहाई कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह, जिसने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद रात में पढ़ के सोया, यानी कि उसने पूरा कुरान मजीद जो है वो पढ़ा। उसके बाद बुखारी की हदीस है 5017, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपने दोनों हथेलियों को मिलाकर तीनों कुल, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ते, उन पर फूंकते, और फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेरते, पहले सर और चेहरे पर और फिर सामने बदन पर फेरते। आप ये 3 दफा करते, यानी कि ये सुन्नत से साबित है ये चीज। उसके बाद तिरमिजी की हदीस है 2058, हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ुतैन के नज़ूल से पहले, मौज़ुतैन कहा गया है 2 कुल, यानी कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास, यानी कि उससे पहले अपने अल्फाजों में जिनों और लोगों को नजर बस से पनाह मांगने, मतलब अपने अल्फाजों में पनाह मांगा करते थे। इसका मफहूम यह है, यहाँ तक कि मौज़ुतैन नाजिल हो गई, जब ये नाजिल हो गई तो आपने इनके जरिए से पनाह मांगने को इख्तियार फरमा लिया और उनके अलावा दूसरी चीजों को छोड़ दिया, यानी कि मौज़ुतैन जो हैं ये नजर बस से और जिनों से हिफाजत की दुआएं हैं। इसके बाद तिरमिजी की हदीस है 2891, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद की 30 आयतों वाली सूरत ऐसी है जिसे एक आदमी ने अगर पढ़ा तो वो अल्लाह ताला के यहाँ वो सूरत जो है उसकी सिफारिश करेगी, और यहाँ तक कि उसको बख्शिश दे दी गई, और वो सूरत जो है वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी सूरह मुल्क जो है
جو اس کو پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گی. سبحان اللہ, کوئی سفارشی ایسا مل جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. پھر بخاری کی حدیث ہے 5040, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی وہ اس کو کافی ہو جائیں گی. اسی طرح سیم ایک اور حدیث ہے, بخاری کی ہے 5009, فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی, وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو یہ ہمیں عادت ڈالنے, آمن رسول سے جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہیں کہ روز رات میں سونے سے پہلے لازمی طور پہ جو ہم یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سوئیں. پھر مسلم کی حدیث ہے 780, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے, یہ مسلم سے ہے 1883, اس کا نمبر ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں, تو دیکھیں صرف 20 آیتیں ہیں اور ہم کتنا پڑھتے ہیں, یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ ہر جمعے میں ہم پڑھتے ہیں. تو 10 آیتیں شروع کی اور 10 آخر کی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دجال کے فتنے سے انشاءاللہ جو ہے محفوظ رکھے گا. اس کے بعد پھر مسلم کی ایک حدیث ہے 1877, حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا, اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. چنانچہ اس فرشتے نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں, آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے. ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات. سورہ فاتحہ کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. پھر ایک اور جگہ ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ فاتحہ کو بہترین رقیہ یا دم کہا ہے. سورہ فاتحہ کو کیا کہا ہے کہ بہترین رقیہ ہے اور دم ہے, یعنی کہ انسان کو نظر بد ہو, جادو ہو, اس کے لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اپنے اوپر جتنا زیادہ ہو سکے وہ دم کرے. اس کے بعد بس میں آخر میں چند حدیث دوں گی, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے درس ختم کریں گے. ایک حدیث ہے, یہ مسلم سے ہے اور اس کا نمبر ہے 1874. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی جس نے حفظ کیا یا پڑھا یا عمل کیا ان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں یعنی کہ البقرہ اور آل عمران انہیں پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت والے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان ہوں, یا وہ جیسے ایک سیدھ میں اڑتے ہوئے پرندے کی 2 قطاریں ہوں. وہ اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی, اور کہیں یہاں تک آیا کہ وہ جھگڑا کریں گے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے, اور جب تک اس انسان کو کی بخشش نہیں کروا لیں گی تب تک اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کا دفاع کرتی رہیں گی. سبحان اللہ, آپ سوچئے وہ وقت قیامت کا, آخرت کا, جب یوم محشر ہوگا, حساب کتاب ہو رہا ہوگا, کیا وقت ہوگا, نفسی ہو رہا ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نہ جو والدین آپ جان چھڑکتے ہیں نا اولاد کے اوپر, نہ والدین اولاد کے کام آئیں گے, نہ اولاد والدین کے, نہ میاں بیوی کے, نہ بیوی میں, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس وقت سوچئے سبحان اللہ, یہ قرآن مجید جو ہے سفارش کرے گا. آپ سوچئے کہ وہ وقت آج ہمیں پتا ہے تو آج ہی ہم کیوں اس کا انتظام نہیں کر لیتے اس چیز کا جو اس وقت سفارش کرے گی. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو اپنا سفارشی بناتے ہیں یا نہیں بناتے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ ہمیں حفظ بھی کرنا چاہیے. نماز میں پڑھتے ہیں, ہم نے کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے, لیکن جتنا زیادہ کر سکیں کوشش کریں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ترمذی کی حدیث ہے 2913, بے شخص وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو یعنی یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. جیسے گھر ہوتے ہیں نا ویران پڑے ہوئے, بالکل وہ دل اس کا ایسا ویران ہے جس نے قرآن کا کچھ حصہ حفظ نہ کیا ہو. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے 2914, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے حفظ کیا ہے یا جو بہت پابندی سے قرآن مجید کو باقاعدہ روز پڑھتے ہیں,
کہ قयामत के दिन साहब कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और बुलंदी की तरफ चढ़ता जा और वैसे ही ठहर ठहर कर पढ़ जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ता था, बस तेरी मंजिल वो होगी जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी। सुभान अल्लाह। आप सोचिए हम लोग क्या करते हैं, 2-4 सूरतें याद हैं बस, कितनी दो 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 मेरे ख्याल से चढ़ पाए। इसलिए पाबंदी से अगर हम हिफ्ज भी नहीं कर सकते, कुरान मजीद की पाबंदी से तिलावत करें, क्योंकि वहां पर जो तिलावत करता है उसको भी वो चीजें याद रहेंगी और वो उसकी तिलावत करता जाएगा, और जितनी जितनी तिलावत उसने दुनिया में की होगी इतना ही बुलंद तरीन जन्नत का दर्जा उसको हासिल होगा। आखिर में मैं फिर एक और वो हदीस पढ़ूंगी जो पहले मैं बयान कर चुकी हूँ, लेकिन वो हदीस मैं फिर से पढ़ूंगी, सही मुस्लिम की है 6228। इसमें कहा गया है कि आगाह रहो, यानी कि जैसे किसी को कहा जाता है ना, बच्चों को जैसे कहा जाता है कि समझ लो इस चीज को आप, तो इसलिए इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आगाह रहो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 अजीम चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम है, वो अल्लाह की रस्सी है, जिसने इसे थाम कर उसका इत्तबा किया वो सीधी राह पर रहेगा, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराही पर होगा। अब मैं यहीं पे दर्स खत्म करती हूँ। देखिए अब हमें पता चल गया है कि दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है वो किस चीज में है, खोल खोल कर बिल्कुल बयान कर दिया गया है कि गुमराही किस चीज में है और कामयाबी किस चीज में है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम लोग कामयाबी का सौदा करते हैं या गुमराही का सौदा करते हैं। ये हम खुद, अगर हमें अपने नफ्स से मोहब्बत है ना, तो अपने आप से बात करें कि हमें क्या करना है, गुमराही हमें अपनी नफ्स के लिए अजीज है या फिर कामयाबी अजीज है। और फिर वो चीज मैं बता रही हूँ, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे समझना है, अमल करना है और फिर उसको लोगों तक उसकी दावत को आम करना है। बस आखिर में एक्सपेक्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ कुरान को पढ़ने वाला ना बना, बल्कि इसको समझने वाला, इस पे अमल करने वाला और इसकी दावत को आम करने वाला बना। या अल्लाह जो कोताहियां आज तक हमसे हो गई हैं, अल्लाह ताला हमें माफ फरमा देना या रब्बुल इज्जत या रहमान रहीम, और हमें उन लोगों में शुमार करना जिसको तूने सरफराज किया है। या अल्लाह जिन लोगों को तूने ज़िल्लो ख्वार किया है, अल्लाह हम सब में से किसी को भी इसमें शामिल मत करना या रब्बुल इज्जत। मेरी कुछ बहनों ने खास तौर से कहा था, और मेरी बहन और उसकी फैमिली पूरी पिछले दिनों काफी बीमार रहे लोग सब। तो अल्लाह ताला जो जो बीमार हैं, जिन जिनके घरों में और तमाम उम्मत मुस्लिमा में जो जो बीमार है, अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामला और आजिला अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को परेशानी से बचा ले या रब्बुल इज्जत या रहमान रहीम या करीम। जो बहनें बैठी हैं या अल्लाह उनके दिलों में जो जो जायज ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनको पूरी करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कोई सवाल तो नहीं पूछना किसी को?